بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز محتشم، پہلا سبق ہے۔ ہم اپنے اس سبق میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی مگر جامع تفسیر کریں گے اور ان مضامین کی طرف روشنی ڈالیں گے جن کا اس سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اس سبق میں جو سب سے پہلی صورت ترتیب کے لحاظ سے ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک رکوع ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے، اور حدیث قدسی میں اسے صلاتن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے، ہر مشکل میں مدد کی طلبگار بندے کی مدد کی جائے۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے، کیونکہ یہ کلمات دعا ہیں، بندہ اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے بندے نے یہ سوال کیا ہے اسے یہ عطا ہو جائے۔ اس کے بعد اس سورہ کو اللہ کے پیارے محبوب نے کئی ناموں سے یاد کیا ہے۔ ان ناموں میں سے چند نام یہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المسألہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القافیہ، سورۃ الرقیہ اور سورۃ الحمد کے ناموں سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اسی ذات پاک کو ہے اور بلا ذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا اور التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اب ترتیب کے لحاظ سے سورۃ البقرہ یہ قرآن کی دوسری سورہ مقدسہ ہے اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 40 رکوع ہیں، 286 آیاتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ کی تعداد 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل میں کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہو جائے گا کہ اس کتاب میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 22 اور 23 میں ایسے تمام معدنین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتاب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا کفر ظاہر و عیاں ہے، وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی
اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اے اللہ، ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جن اسرار و حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائکہ نے حکم ربانی کی بلا چون چراں تعمیل کی ہے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام کو کہ جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات کا القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات بینات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات، ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاڑ کر وادی سینا میں پہنچا دینا، اور وادی سینا میں ان پر طویل عرصہ تک بادلوں کا سایہ فگن رہنا، من و سلویٰ کی صورت میں تیار شدہ خوان نعمت کا نازل ہونا، چٹان پر عصائے مبارک کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہو جانا ہے، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلنا ہے، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا ہے۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا، یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپا دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، پھر من و سلویٰ کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، کھکھڑی اور مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا،
سبت یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی معنی تحریف کرنا، توریت اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، اور پھر شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال اشارات اور کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا وغیرہ ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 104 میں رب ذوالجلال نے اس واضح ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے راعنا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہا کرو، کیونکہ اسے یہود اور منافق اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسا دو معنی کلمہ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بد فطر شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ پھر بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا، انہیں ذلیل اور حقیر بندر کی شکل دے دی گئی، پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبریل امین علیہ السلام سے اس لیے بھی دعوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام اللہ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، پھر جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کر دیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ کے محبوب ہیں، اور آخرت و جنت میں یہود و نصارہ کا نظارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو تو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اور ان دعاؤں میں یہ کہ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی و نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی اللہ تھے۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی توریت میں بیان کی گئی نبی آخر الزماں علیہ السلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اسے کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ حق بات بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر عطا کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76۔ ان آیات میں
یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ وہ اس بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ حضرات عظیم محتشم، یہ آج کا سبق ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔